ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ میرے دیش استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر، سنیں گے دوست عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، فیکٹ چیکر محمد زبیر کے سمرتھن میں اترے بالی ووڈ ابھینیتا پرکاش راج بولے نفرت پھیلانے والوں پر کارروائی کرنے کے بجائے اس پر کارروائی ہو رہی ہے جو نفرت کے خلاف رپورٹ کرتا ہے۔ آئیے دوستوں پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ بے جان سی ان دیواروں میں چاہت ہی چاہت پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں صاحب، ایک ایک مصرے میں آپ کی 800 سالوں کی تاریخ آپ کی آنکھوں میں ناچ جائے تو ایک ایک شخص کی ایک ایک مصرے پہ شرکت ہو کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے۔ ایسے خاموشی سے سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، تھوڑی سی شرکت ہو وہاں تک کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے۔ شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے عمران صاحب۔ پچھلے دنوں مودی جی کی ایک تصویر آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، کسی ٹینک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا فوٹو کھچانے میں تو صاحب کو مہارت حاصل ہے، کیمرے کی طرف ہی نظر رہتی ہے۔ جب ان کی ٹینک والی میں نے فوٹو دیکھی تو میرے کسی دوست نے سوشل میڈیا پہ کمنٹ لکھا کہ مودی جی ٹینک پر بیٹھنے سے ہی کوئی بہادر نہیں ہوتا، ٹینک پر بیٹھ کر کے بیر عبدالحمید جیسا جگرہ بھی چاہیے جو ٹینک کو اڑا بھی سکے اور ٹینک کو نیست نابود بھی کر سکے۔ کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے میں۔ جن کو جانا تھا چلے گئے، اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ آخری بند پڑھتا ہوں، آخری کے 4 مصرے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگ اور ہزاروں لوگوں تک میں جانتا ہوں کہ گھروں تک، ماؤں بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ یقیناً یہ 4.5 سال بڑے بھاری گزرے ہیں، لیکن یہ سیاسی طور پر بیدار ہونے کے بھی دن تھے۔ مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا، مایوسی کفر ہے۔ ایک جٹ ہوئیے، متحد ہوئیے، حکمت سے کام لیجئے، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیے۔ جو بات سنجے نروپم صاحب نے کہی، ندیم جاوید صاحب نے کہی کہ ایک نشان کو پکڑیے، ایک نشانے کو پکڑیے، کیونکہ جو وقت کو سمجھ نہیں پاتے، وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے۔ جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ نغمہ صاحبہ بالی ووڈ کی ایک بہترین ابھینیتری، فلمی دنیا کا ایک بہت ہی خوبصورت نام اور سیاست میں کانگریس کا ایک بڑا چہرہ، نغمہ صاحبہ تشریف لا چکی ہے، پرزور تالیوں سے استقبال کریں۔ یہ تاج محل کی بات آپ نے چھیڑی، آئیں پلیز، آئیں۔ نہیں اب نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔
اب کوئی سراپا نغمہ ہی آ جائے تو کوئی نغمہ کیسے سنا سکتا ہے؟ کیا بات تو ہے. آپ انہیں بٹھا لیں. آپ ادھر آ جائیں پلیز, ادھر آ جائیں. آپ نے بڑی کمزور تالیوں سے استقبال کیا ہے, ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کریے, تب انہیں لگے گا کہ وہ کسی محفل میں, ایسی محفل میں آئیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ مایوسی کفر ہے, مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا. وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیے. جو وقت کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھ پاتے, وقت کو نہیں پہچان پاتے, وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے. جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا, وہ وقت کو نہیں سمجھ سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. ادھر کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ بالکل چپ ہو جائیں. سب سے زیادہ ڈسٹربنس آپ کی طرف سے, مائک کا والیوم تھوڑا بڑھائیں. میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے, جن کو جانا تھا چلے گئے, اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. اور اب تیار رہیے گا کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے, ہر ایک نظارہ اپنا ہے, وہ بھول بھلیا اپنی ہے, وہ قطب مینارہ اپنا ہے. ایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں, اسی طرح ذرا نہ بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے. یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں, اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے. وہ کلمات یہ ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایک روایت میں یحیی و یمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے. ترجمہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں, کوئی ان کا شریک نہیں. سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے, انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے, اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں. وہی زندہ کرتے ہیں, وہی مارتے ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو, اور اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ. فائدہ, مار ایسی ہو کہ جس سے کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچنے, نیز چہرے پر نہ مارے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے. جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے, یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے. جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے. جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، ظالم کے ظلم سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ فائدہ: ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے ظلم کی نحوست سے قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس پر ایک نیک ذرہ ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ سے اس ذرہ کی ایک کڑی کھل جائے، پھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے، اسی طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ پوری ذرہ کھل کر زمین پر آ پڑے۔ فائدہ: مراد یہ ہے کہ گنہگار گناہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔